انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ ذرا اپنے جسم پر ہی آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں۔ یہ آنکھ جس سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دنیا کیسی ہے، دنیا کی رنگ ریلیاں، انسانوں کی چہل پہل، یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھ، اس آنکھ کی قدر و قیمت آپ اور ہم اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کسی نابینا سے، کسی اندھے آدمی سے آپ پوچھئے کہ آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ آنکھ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے، کسی اندھے سے آپ پوچھئے۔ ہماری شادی ہوئی ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوی کیسی ہے، کتنی خوبصورت ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک نابینا، ایک اندھا آدمی بیچارہ، اس سے پوچھئے شادی تو وہ کیا ہے لیکن اس کی بیوی کیسی ہے، کتنی خوبصورت ہے، گوری ہے کہ کالی ہے، بیٹا ہے تو کیسا ہے، بیٹی ہے تو کیسی ہے، ان ساری چیزوں سے وہ محروم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت، آنکھ جیسی نعمت سے وہ محروم ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ دیکھ نہیں پاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 5-10 منٹ میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں، اس کے بعد میں تیز سپیڈ میں بولوں گا، سنیے گا۔ ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں، بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ ہے اسلام۔ اور اسی اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کے بارے میں اللہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس نعمت کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ پر کچھ اس انداز میں ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ارے تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، یاد کرو تم اذ کنتم اعداء، یہ زمانہ جاہلیت کے نقشے کو پیش کر رہا ہے اسلام۔ ہرن پور والو، ہاتھ کاٹھی والو سنو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے لوگو
یاد کرو اس دور کو، اس زمانے کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا تم مردر کیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو ہم نے تمہارے دلوں میں الفتیں پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے، یعنی قرآن کریم کے نزول سے، یا مذہب اسلام کی آمد سے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک تعلیمات کے ذریعے سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہ جو مذہب اسلام ہے، اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان تمام بڑی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت مذہب اسلام ہے۔ اور ایک چیز میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، جو چیز بڑی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، ہم اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، قیمتی چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھئے، آپ کے گھر میں ایک چاقو ہے، چاقو جس سے آپ پھل فروٹ کاٹتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں، آلو کاٹتے ہیں، ٹماٹر کاٹتے ہیں، بیگن کاٹتے ہیں، ہے آپ کے گھر میں چاقو۔ لیکن وہی چاقو آپ کبھی دیکھیں کہ کچن میں پڑا ہوا ہے، وہی چاقو کبھی برآمدے میں پڑا ہوا رہتا ہے، وہی چاقو کبھی کبھی دیکھیے کہ ٹیبل کے اوپر ہے آپ کے کام کی چیز، لیکن آپ اس کی اتنی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ وہیں پر آپ کے گھر میں سونے کی ایک بسکٹ ہے، سونے کی بسکٹ، گولڈ، آپ اس کو حفاظت کے ساتھ الماری میں، صندوق میں حفاظت کے ساتھ آپ اس کو تالا لاک کر کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی درشٹی میں، آپ کی نظر میں یہ سونا قیمتی چیز ہے، ایک بڑی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے، اسی لیے آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال سے سمجھئے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ایک مثال کے بعد میں تیز اسپیڈ میں اپنے اصل مقصد کی طرف جاؤں گا، غور کر کے سنیے گا۔ مائک ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ لوگ یہاں سے بولیے تو آواز نہیں آ رہی ہے، یہاں لگتا یہ آواز کھینچتی ہے بھائی، اندر باہر سے ہورن کو اسٹیج کی طرف کیا جاتا ہے، مائک سیٹ نہیں کر پائے ہیں آپ، سنیے گا۔ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ غور کر کے سنیے۔ آپ ادھر کاروبار کرتے ہیں، کسان کا کام کھیت میں آپ کرتے ہیں، آپ کھیت میں گئے ہیں، مکئی بوئے ہیں کھیت میں، دھان ہے آپ کا کھیت میں، آپ کھیت دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اور 10 روپے کا پین، دیکھیے قیمتی چیز کی کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسلام جو قیمتی نعمت ہے، اس کی کتنی ہم کو اور آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال سے آپ سمجھئے، 10 روپے کا پین ہے آپ کے جیب میں، آپ گئے ہیں کھیت میں فصل دیکھنے کے لیے، گیہوں، سرسوں، مکئی، یہ دیکھنے کے لیے آپ گئے ہیں۔ 5 منٹ کے بعد آپ کھیت دیکھ کر کے گھر میں واپس آئے، آپ گھر پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ دکان کا حساب و کتاب میں تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد اور کوئی دوسرا کام کروں گا، میں دکان کا تھوڑا حساب و کتاب کر لوں۔ جیسے ہی آپ نے ہاتھ پاکٹ کے پاس، جیب کے پاس جیسے ہی آپ ہاتھ لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ 10 روپے کا پین، 10 روپے کا قلم،
جو آپ لے کر کے کھیت میں گئے تھے وہی آپ گرا کر کے آئے ہیں، چھوڑ کر کے آئے ہیں. ہے 10 روپیہ قیمت، لیکن وہ آپ کے کام کی چیز ہے. آپ اس سے حساب و کتاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 10 روپیے کا قلم، 10 روپیے کا پین میرا کھیت میں کہیں گر گیا ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ 2 منٹ کا راستہ ہے، 3 منٹ کا راستہ ہے، 3 منٹ کی دوری پر میرا کھیت ہے، میں جاؤں اور جا کر کے قلم اٹھا کر کے لے آؤں گا اور اپنا حساب و کتاب کروں گا. آپ اس نیت سے، آپ اس ارادے سے گھر سے نکلے ہیں، بس دروازے سے نکل کر کے آپ روڈ میں چوراہے میں پہنچے ہیں، اتنے میں آپ کا چھوٹا بیٹا دوڑ کر کے آتا ہے، کہتا ابو 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 رکو. کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابو وہ جو قربانی کا بکرا تھا جس کی قیمت 10,000 روپے ہے، وہ قربانی کا بکرا کنویں میں گر گیا. اب آپ بتائیے کیا آپ 10 روپے کا پین لانے جائیں گے یا قربانی کے بکرے کو بچائیں گے؟ بتائیے کس کو بچائیں گے؟ ارے بولیے گا تو. بکرے کو بچائیں گے. کیوں؟ آپ کی نظر میں، آپ کی درشٹی میں قلم تو ایک قیمتی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز آپ کی نظر میں بکرا ہے، قربانی کا بکرا. اس کی قیمت 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے. آپ قلم چلا جاتا ہے، چلے جانے دو. آپ کہیں گے کہ 10 روپے میں پھر سے میں ایک پین خرید لوں گا، پھر سے ایک قلم خرید لوں گا، لیکن پہلے قربانی کے بکرے کو ہم بچائیں گے، کیونکہ آپ کی نظر میں، آپ کی درشٹی میں قلم سے زیادہ قیمت ہے قربانی کے بکرے کی. میرے بھائیو، اب آئیے ہرن پور والوں میں دکھا رہا ہوں. اسی طریقے سے صحابہ کی نظر میں، نبی کے زمانے میں صحابہ کی نظر میں، صحابہ کی درشٹی میں اسلام ایک بڑی نعمت تھی، اسلام ایک قیمتی نعمت تھی، اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے، اس اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان کی بھی قربانی دی ہے. آئیے میں آپ کو ایک منظر کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. آئیے غزوہ احد کا منظر ہے، صحیح بخاری کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحیح بخاری کا حضرت حنظلہ، آپ نے نام سنا گے حضرت حنظلہ. ان کی شادی ہوئی پہلی رات گئے، شادی ہوئی ہے، میاں اور بیوی دونوں ایک کمرے میں بند ہیں، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ پہلی رات جس کی تمنا ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بڑی شدت کے ساتھ ہوا کرتی ہے، جس کو ہم اور آپ شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں. ہاں ہاں، جس کو سہاگ رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دونوں ایک کمرے میں بند ہیں. غور کر کے سنیے گا، اسلام کی حفاظت یہ لوگ کس انداز میں کس طریقے سے کیے ہیں. اسلام جو ایک بڑی نعمت ہے، اسلام جو ایک قیمتی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر صحابہ کرام کس انداز میں کیے ہیں. غور کر کے سنیے. میاں بیوی دونوں ایک کمرے میں بند گئے، اور جسمانی تعلقات اس رات کو قائم ہوتی ہے. دونوں کے اندر جسمانی تعلقات بھی قائم ہوا. اتنے میں میرے بھائیوں جنگ کا نعرہ بجتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے سیدائیوں، چلو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے ہم کو گھیر لیا گیا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. ایک اعلان کرنے والے نے
نبی کے کسی صحابی نے اعلان کیا، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے سردائیوں، چلو نکلو گھر سے، میدان جہاد میں چلو۔ لوگوں نے ہمیں گھیر لیا کہ مدینے کو گھیر لیا ہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے ہم کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، چلو جلدی سے ہم نکلتے ہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا حضرت حنظلہ، اے نوجوانوں، موبائلوں میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، رات کے 1 بجے اور 2 بجے تک آن لائن میں رہنے والوں، فیس بک میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، واٹس ایپ میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، سنو اے نوجوانوں، حضرت حنظلہ نے جب یہ اعلان سنا کہ میدان جنگ میں نکلنا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، یہ گھر سے نکلتے ہیں، بیت روم میں چلے جاتے ہیں، واش روم میں چلے جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، پانی بھر چکے ہیں ڈول میں، اب نہائیں گے، اب پانی سر میں ڈالیں گے، کہ اتنے میں پھر آواز آ رہی ہے ان کے کانوں میں، جنگ کا نکارہ پھر سے بجتا ہے، پھر آواز آتی ہے ان کے کانوں میں، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے سہدائیوں، یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے، یہ آخری اعلان ہے۔ آپ نے مزے لینے والی تقریر بہت سنی ہوگی، قصے کہانیوں والی تقریر بہت سنی ہوگی، سنو آج ایمان کو تازہ کر کے جاؤ، صحابہ کرام کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کیے ہیں۔ جیسے ہی یہ آواز سنتے ہیں کہ یہ آخری ندا دی جا رہی ہے، یہ آخری آواز دی جا رہی ہے، یہ آخری وارننگ ہے، اس اعلان کے بعد کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھا نہ رہے۔ اگر کوئی اس اعلان کے بعد گھر میں بیٹھا رہا تو وہ منافق مانا جائے گا، منافق مانا جائے گا، منافق مانا جائے گا۔ اتنے میں حنظلہ غسل کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، غسل کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں، تولیہ ٹاول گمچھا ایک طرف رکھ دیتے ہیں، سواری پر بیٹھ جاتے ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بیوی دوڑ کر کے آتی ہے، کہتی ہے ہسبینڈ، اے میرے خاوند، اے میرے شوہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے سنا نہیں، نبی کے صحابی کا اعلان تم نے سنا نہیں، دشمنوں سے جہاد کے لیے میں جا رہا ہوں۔ کہا میں منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ تو ناپاک ہیں، آپ جنبی ہیں، اے میرے ہسبینڈ میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں، میں آپ کی ایک رات کی بیوی ہوں، ایک رات کی بیوی ہوں، میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں، لیکن اے میرے شوہر پہلے آپ غسل کر لیجئے، پہلے آپ نہا لیجئے، اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جائیں گے۔ حنظلہ جواب دیتے گے اے میری بیوی تیرا کہنا ٹھیک ہے، تم نے جو غسل کی بات، نہانے کی بات تم نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن سنو مجھے غسل کرنے میں، مجھے نہانے میں 5 منٹ بھی لگ سکتا ہے، 10 منٹ بھی لگ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس 5 منٹ کے اندر، اس 10 منٹ کے اندر میرا نبی کا کوئی صحابی قتل کر دیا جائے، نبی کا کوئی صحابی مار ڈالا جائے، اس لیے میں 5 منٹ نہیں لگا سکتا، 10 منٹ نہیں لگا سکتا، بلکہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اور سنو جاتے جاتے میں تمہیں ایک بات بھی یہ کہہ کے جا رہا ہوں، سنو میں میدان جنگ
سے واپس بھی آ سکتا ہوں، نہیں بھی آ سکتا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر میں شہید کر دیا گیا، اگر میں مار ڈالا گیا، اگر میں قتل کر دیا گیا، تو اے میری بیوی، میرے خاطر تم اپنی جوانی کو برباد نہ کرنا، میرے خاطر تم اپنی جوانی کو برباد نہ کرنا، بلکہ عدت گزارنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا۔ یہ اسلام صحابہ کی نظر میں ایک بڑی قیمتی چیز، ایک بڑی نعمت تھی، اس کی حفاظت صحابہ کرام کچھ اس انداز میں کر رہے ہیں۔ اس انداز میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے تھوڑا اور 2 منٹ آگے لے کے چلوں گا تاکہ آپ بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ یہ تو دوسری لڑائی ہے۔ اسلام کی پہلی لڑائی غزوہ بدر ہوئی ہے، بدر، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313۔ بولیے کتنا؟ 313۔ کافروں کی تعداد 1000۔ اب بتائیے جیتے گا کون؟ بولیے جیتے گا کون؟ 1000 جیتیں گے یا 313؟ کون جیتیں گے بولیے؟ ارے میری تقریر میں آپ کو بولنا پڑے گا، کون جیتیں گے؟ 313۔ اور سنیے 313 کی کنڈیشن، غور کر کے سنیے 313 کی کنڈیشن۔ 313 میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، سب کو ایک ایک کر کے گنا جا رہا ہے۔ بوڑھوں کو بھی شمار کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو بھی شمار کیا جا رہا ہے، کمزوروں کو بھی شمار کیا جا رہا ہے، بچوں کو بھی شمار کیا جا رہا ہے، سب ملا کے ٹوٹل تب جا کر کے ہو رہا ہے 313۔ اور کافروں کی طرف ہٹے کٹے نوجوان 1000 کی تعداد میں۔ ہاں ہرن پور والوں سنو، آپ کے اس گاؤں میں میری آمد پہلی بار ہوئی ہے، سنو اگل بگل میں آ چکا ہوں۔ یہ تو 313 کی تعداد، جس میں کمزور بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں نوجوان بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں۔ اور مسلمانوں کی طرف اگر کسی کے پاس تلوار ہے، سنو ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے ان کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈھال گئے تو دشمنوں سے لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی کنڈیشن۔ کسی کے پاس اگر تیر ہے تو چلانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس کمان ہے تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے۔ ایسے کنڈیشن میں مسلمان، وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، بڑی محنت کے بعد یہ 313 مسلمان لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ، بڑی قدو کاوش اور محنت کے بعد یہ 313 مسلمان میں آگ لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ اے اللہ، اگر یہ 313 مسلمان مار ڈالے گئے، اگر یہ 313 مسلمان قتل کر دیے گئے تو اے اللہ، قیامت
قیامت تک اس زمین میں اللہ اللہ نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ تیرا نام لینے والا اس دھرتی میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بڑی محنت کے بعد یہ 313 مسلمان لے کر کے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی اکرم نے دعا کی اور اس دعا کی اثر سے میرے بھائیوں 313 مسلمان جیت جاتے ہیں اور شاندار فتح اور شاندار کامیابی ان کو ملتی ہے۔ صرف جیتے گی نہیں بلکہ کافروں کی طرف جو بڑے بڑے نیتا ٹاٹ کے نیتا قسم کے جو لوگ تھے وہ 70 کے 70 مار ڈالے گئے، قتل کر دیے گئے۔ 70 کے 70 کافروں کو مسلمانوں نے قتل بھی کیا۔ یہ شاندار جیت مسلمانوں کو ہوئی 313 ہونے کے باوجود بھی۔ میرے بھائیوں جب 313 ہونے کے باوجود بھی مسلمان جیت گئے تو کافروں کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی، بدلے کی آگ بھڑکنے لگی کافروں کے دلوں میں، اور وہ اس انتظار میں بیدار رہے کہ کب موقع ملے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حملہ ہو، لڑائی ہو اور مسلمانوں کو ہم مار ڈالیں، مسلمانوں کو ہم نیست و نابود کر دیں، مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں۔ یہ اس خیال میں رہنے لگے کہ کب موقع ملے۔ اس کے بعد دوسری لڑائی ہے غزوہ احد۔ سنو میرے بھائیو، غزوہ احد میں پھر سے جمع ہو گئے مسلمان اور کافر دونوں ایک جگہ لڑنے کے لیے۔ سنو ٹائم بہت کم مجھے دیا گیا آگے، اب میں تیز سپیڈ میں بولوں گا، آپ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں تمہید پہلے ہی باندھ چکا ہوں کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی کتنی قیمتی بڑی نعمت ہے۔ سنیے، اور اس نعمت کی حفاظت صحابہ کرام کس انداز میں کیے ہیں۔ غزوہ احد کی لڑائی ہے، سنیے میرے بھائیو، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مخصوص جگہ میں کچھ صحابہ کرام کو رکھ دیا اور نبی نے یہ کہہ بھی دیا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے سیدائیوں، چاہے ہم ہاریں چاہے ہم جیتیں، تم اس جگہ سے ہٹنا نہیں، اس جگہ سے تم کہیں بھاگنا نہیں۔ کچھ مسلمانوں کو، کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول اس جگہ پہ بیٹھا دیے اور یہ کہہ بھی دیا اللہ کے رسول نے کہ تم یہاں سے بھاگنا نہیں، چاہے ہم جیتے چاہے ہم ہارے، اس جگہ سے تم بھاگنا نہیں۔ لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے مسلمان لڑنے لگے اور مسلمانوں کا پلہ جب بھاری پڑنے لگا، جیتنے لگے، کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ اتنے میں مسلمان مال غنیمت کو اپنانے کے لیے جنگ کے میدان میں جو مال چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں اور مال چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مسلمان مال غنیمت کو اپنانے کے لیے ٹوٹ پڑے، کہیں تلوار پڑی ہوئی ہے، کہیں سونا پڑا ہوا ہے، چاندی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے جمع کرنے کے لیے مسلمان ٹوٹ پڑے۔ اتنے میں ان صحابہ کرام کو جن کو اللہ کے رسول نے یہ وارننگ دے دیا تھا کہ تم یہاں سے ہٹنا نہیں، وہ لوگ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، مال غنیمت کو اپنانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اس جگہ کو، اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو دشمن اسی راستے سے اندر انٹری ہو جاتی ہے دشمنوں کی، اور جنگ کا کایا پلٹ جاتا ہے، جنگ کا کایا پلٹ جاتا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے میرے بھائیوں ایک دو نہیں بلکہ 70 کے 70 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کی
ایک بات کو نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کی ایک بات کی نافرمانی کی وجہ سے، ایک بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے 70 کے 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں اس میدان میں۔ اس میں حضرت حنظلہ بھی ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، ایک لاش یہاں پڑی ہوئی ہے، جنگ جب ختم ہو جاتی ہے، ایک لاش یہاں ہے، ایک ڈیڈ باڈی وہاں ہے، ایک ڈیڈ باڈی وہاں ہے۔ نبی اکرم نے حکم دیا، اے میرے ماننے والوں، اے صحابہ کرام، جاؤ میرے صحابہ کرام جو شہید ہو گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیوں کو ایک جگہ جمع کرو، ان کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کرو، جاؤ لے کر کے آؤ۔ ساری ڈیڈ باڈیوں کو، لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ جب 1 2 3 4 کر کے گنا جاتا ہے تو 69 لاشیں ہیں، ایک لاش، ایک ڈیڈ باڈی وہاں سے غائب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی ہے۔ ادھر حنظلہ کی بیوی کو یہ خبر مل چکی ہے کہ میرا شوہر جنگ کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے، میرا شوہر جنگ کے میدان میں قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، ہرن پور والو، جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے اس کو نیا کفن کا کپڑا نہیں پہنایا جاتا ہے، جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ادھر حنظلہ کی بیوی کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے نبی کو انفارمیشن دینے کے لیے، نبی کو یہ خبر دینے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے کہ شہداء کو جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میرے شوہر کو غسل دے دیجئے گا۔ نبی نے کہا مسئلہ تمہیں معلوم نہیں کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا ہے؟ کہا مجھے معلوم تو ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ کو کلیئر بتا دوں، اللہ کے رسول ہم دونوں کی پہلی رات تھی، شب زفاف کی رات، سہاگ رات۔ اے اللہ کے رسول ہم دونوں کے اندر جسمانی تعلقات بھی قائم ہوا ہے، اور اے اللہ کے رسول بغیر غسل کے، بغیر نہائے ہوئے، بغیر غسل کیے ہوئے یہ میرے خاوند، میرے سرتاج، میرے شوہر جنگ کے میدان میں آ گئے ہیں اور یہاں شہید ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے آپ ذرا غور کر کے، مزے کی بات تو یہیں پر ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی، اب حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے ان کو غسل دے چکے ہیں، فرشتے ان کو نہلا چکے ہیں، یہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں کا دھویا ہوا، فرشتوں کا غسل دیا ہوا، فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے۔ اے میرے بھائیوں یہ حضرت حنظلہ ہیں، ان کی نظر میں یہ نبی کے پیارے صحابی ہیں، ان
کی نظر میں اسلام ایک قیمتی نعمت تھی، ان کی نظر میں اسلام ایک بڑی نعمت تھی۔ یہ اسلام کو بچانے کے لیے، یہ اسلام کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ سنیے اب ساری لاشیں جمع ہو گئی، نبی اکرم ایک ایک لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ فلاں صحابی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی ہے۔ پھر اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں میرا یہ فلاں صحابی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی ہے۔ ایک ڈیڈ باڈی کے پاس اللہ کے رسول پہنچتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے صحابہ، اس ڈیڈ باڈی کو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں، یہ کس کی لاش ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول آپ غور سے دیکھیں، آپ پہچان لیں گے کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے۔ نبی اکرم نے کہا میں کیسے پہچانوں؟ اس کی ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کسی نے کاٹ لیا ہے، ہونٹ کسی نے کاٹ لی ہے، پیٹ کسی نے اس کا پھاڑ دیا ہے، کلیجہ باہر نکلا پڑا ہے، کسی نے اس کے کلیجے کو اٹھا کر کے چبا کے کھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب بدمزہ معلوم ہوا گے تو اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کیسے پہچانے یہ کس کی لاش ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے۔ نبی اکرم نے جب دیکھا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے نبی اکرم کے، اور نبی اکرم نے کہا اے میرے چچا، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام جو ایک بڑی نعمت ہے، اسلام جو ایک قیمتی نعمت ہے، اس قیمتی نعمت کی حفاظت کے لیے میرے چچا نے میدان جنگ میں ناک بھی کٹوا دیا ہے، میرے چچا نے میدان جنگ میں کان بھی کٹوا دیا ہے، میرے چچا نے میدان جنگ میں گردن بھی کٹوا دی ہے۔ اے اللہ، قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے اللہ سب شہید ہیں، لیکن اے اللہ میں اپنے چچا کو سید الشہداء کا لقب دے رہا ہوں۔ اے اللہ جتنے بھی شہید ہوں گے تمام شہیدوں کا یہ سردار ہے میرا چچا، اس لیے کہ اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام جو ایک بڑی نعمت ہے، اسلام جو ایک قیمتی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے میرے چچا نے ناک بھی کٹوا دی ہے، میرے چچا نے کان بھی کٹوا دیا ہے، میرے چچا نے گردن بھی کٹوا دی ہے، میرے چچا نے پیٹ بھی پیٹ بھی کسی نے پھاڑ دیا کہ میرے چچا کی یہ سید الشہداء ہے۔ اے ہرن پور والو، اے ہاتھ کاٹی والو، سنو میرے بھائیوں، 70 لاشیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ آہا اب سنو مزے کی بات تو یہ نبی نے حکم دیا اے لوگوں کچھ قبریں کھودو، کچھ قبریں کھود کے تیار کرو۔ میرے بھائیوں آپ کے ہرن پور کی طرح، ہاتھ کاٹھی کی طرح یہ بالو والی مٹی نہیں کہ قبر کھود کے تیار کر دی جائے۔ عرب کی پتھریلی سمید ہوا کرتی تھی، پتھریلی سمید،
ایک دو قبر کھودنے میں پسینہ نکل جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، نبی کے زمانے میں کوئی مشین نہیں کہ مشین سے قبر کھودی جائے، نبی کے زمانے میں جیسی بھی مشین نہیں کہ مشین سے قبر کھودی جائے۔ سنیے میرے بھائیوں، کچھ قبریں صحابہ کرام کھود کر کے تیار کیے، کچھ قبریں صحابہ کرام تیار کیے۔ اب اللہ کے رسول ایک ایک قبر میں دو دو تین تین ڈیڈ بوڈیاں رکھتے تھے۔ ایک ایک قبر میں جب قبر کھود کے تیار ہو جاتی تو اللہ کے رسول پوچھتے، اے صحابہ کرام بتاؤ، یہاں 5 ڈیڈ بوڈیاں پڑی ہوئی ہیں، 5 لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ صحابہ کرام کہتے تھے، اے اللہ کے رسول ان کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے، جن کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو پہلے قبر میں رکھو۔ پھر اس کے بعد کہتے تھے، اللہ کے رسول ان کے بعد قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ اللہ کے رسول کو جواب دیتے صحابہ کرام، اے اللہ کے رسول ان کے بعد ان کو قرآن زیادہ یاد ہے، کہا ان کو قبر میں رکھو۔ پھر اللہ کے رسول پوچھتے کہ ان دونوں کے بعد جن کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جواب دیتے صحابہ کرام، اے اللہ کے رسول ان تینوں کے بعد ان کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ان کو قبر میں رکھو۔ سنو، ایسے کرتے کرتے اے ہرن پور والوں سنو، نبی اکرم ایک ایک قبرے میں ایک ایک قبر میں دو دو تین تین ڈیڈ بوڈیاں رکھتے تھے، دو دو تین تین ڈیڈ بوڈیاں ایک ایک قبر میں دو دو تین تین لاشیں رکھتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، میرے سنانے کا مقصد یہ ہے، 1 گھنٹے تقریر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی نظر میں، صحابہ کی درشٹی میں اسلام ایک قیمتی نعمت تھی، اسلام ایک قیمتی چیز تھی، اور اس اسلام کی حفاظت کے خاطر، اس قیمتی چیز کی حفاظت کے خاطر صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے۔ ہرن پور والوں سنو، یہ 2025 چل رہا ہے، سنو آج بھی پوری دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آج پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آج پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس قرآن کو مٹانے کے لیے قرآن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، قرآن کی 26 آیتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمانی جوش ہے، جوانی کا خون گرم ہے میرے بھائیوں، تو صرف یہ دکھائیے کہ مولانا کون سے ہے کہ اگر فی الحال اس وقت کوئی اسلام کے اوپر انگلی اٹھائے، ہمارے پوتر گرنتھ قرآن مجید کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے اگر قرآن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، تو میرے بھائیوں قرآن کو بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ کتنے لوگ خون دینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ دکھائیے تو میں چندہ نہیں لوں گا آپ لوگوں سے، ہاتھ اٹھا کے دکھائیے۔ ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کیجئے، آپ نے دل خوش کر دیا، اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا کہ آج قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام جو ایک بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی طرح ہرن پور کے نوجوان، ہاتھ کاٹھی کے نوجوان، اگل بگل کے نوجوان، یہاں کے مسلمان قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے تیار ہے۔ لیکن ہاتھ کاٹھی والوں، ہرن پور والوں سنو، آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ
کہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کنڈیشن ابھی نہیں آیا ہے کہ آپ قرآن کی حفاظت کریں، لیکن میرے بھائیو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ واقعی اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے، واقعی اگر آپ کو حدیث سے محبت ہے، واقعی اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے، تو میرے بھائیو میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ میں آپ سے 5,000 نہیں مانگوں گا، میں آپ سے 10,000 نہیں مانگوں گا، میں آپ سے 20,000 نہیں مانگوں گا، بلکہ اے میرے بھائیو اس قرآن کی حفاظت کے لیے جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، لوگ بچے یہاں کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میرے بھائیو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کی برودت، اس کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ میرے بھائیو میں اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو رہا ہوں، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، دکھا دیجئے گا کہ قرآن سے کیسی محبت ہے۔ میں آپ کے سامنے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، میرے ماموں سب، میرے بھائی سب، میں کھڑا ہوں گا قرآن کی عزت کے خاطر، قرآن کی احترام کے خاطر، اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہوں گا۔ آپ بھی اپنی اپنی کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو جائیے گا، اور جو بھی آپ کو دل کرے 5 روپیہ، 10 روپیہ، 1,000، 2,000، 5,000، قسم خدا کی اپنی اپنی کرسی چھوڑ کے ایک بھی بھائی نہیں ادھر سے ادھر بھاگیے گا نہیں۔ 5 منٹ، 6 منٹ نہیں لوں گا میں، 5 منٹ، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم وہاں سے چل کر کے آئیے گا، اور میرے ہاتھ میں اگر 1 ہی روپیے کا سکہ، آپ کہیں گے مولانا میرے جیب میں ابھی نہیں ہے، 1 ہی روپیے کا سکہ تھا، وہی 1 ہی روپیے کا سکہ میرے ہاتھ میں دے کر کے جائیے گا۔ میرے بھائیو اگر آپ 5 لاکھ کے مالک ہیں تو سنو، 5 لاکھ کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ 2 لاکھ کے مالک ہیں تو 2 لاکھ کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ 5,000 کے مالک ہیں تو 5,000 کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اسی اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو جاؤں گا جس مالک نے آپ کو 10 لاکھ کا 5 لاکھ کا مالک بنایا ہے۔ پیسوں کی گھمنڈ دکھا کر کے، پیسوں کی دادا گیری دکھا کر کے، امیر سمجھ کر کے کرسی پر مت بیٹھے رہیے گا، کرسی پر مت بیٹھے رہیے گا میرے بھائیو۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے جان دے دی ہے، اور آپ کرسی پر بیٹھے رہیں گے نہیں۔ میں چاروں طرف سے میں اپیل کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، میں اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو رہا ہوں، سب کوئی کھڑا ہو جائیے گا، اور کھڑے ہونے کے بعد جو جس کے جیب میں جتنا ہے، 1 روپیہ، 2 روپیے، 50 روپیے، 100، 200، 1,000، 2,000، اپنی اپنی کرسی چھوڑ کے، کرسی کی فکر مت کیجئے گا میرے بھائیو۔ اللہ مالک ہے، اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے 10 لاکھ، 20 لاکھ کا۔ اللہ کا نام لوں گا، سنیے، اللہ کا نام سننے کے بعد مکے کے کافر تھر تھر کانپتے تھے، دیکھوں گا ہرن پور کے لوگ کانپ رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، قرآن سے محبت ہے، اسی قرآن کے حفاظت کے خاطر میں کھڑا ہو رہا ہوں، آپ بھی کھڑا ہو جائیے گا۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے آپ لوگ، اور ایک ایک کر کے میرے ہاتھ میں آئیے گا، دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے کتنا ہے؟ ایک ایک کر کے میرے بھائیو آئیے، ایک ایک کر کے آ جائیے، اور میرے ہاتھ میں ڈائریکٹ دیجیے گا، میرے ہاتھ میں ایک ایک کر کے کرسی چھوڑ کے آئیے، اپنی دادا گیری مت دکھائیے گا، اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے۔ ماشاءاللہ 100 ادھر سے 500، سب سے پہلے میرے ہاتھ میں 10,000، آئیے میرے بھائیو جلدی جلدی سے آئیے، آئیے۔ ماشاءاللہ ادھر سے 500 کا نوٹ، میرے ایک باپ ادھر سے 100، ایک بھائی ادھر سے 100، آئیے میرے بھائیو آئیے۔ ماشاءاللہ ایک بھائی ادھر سے 200، ہاں آئیے۔ ہوشیار رہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک ایک کر کے، ایک بھائی ادھر سے لیجئے، ایک بھائی ادھر سے لیجئے تاکہ بھیڑ نہ ہو۔ ماشاءاللہ ایک ایک کر کے آئیے بھائی، 5 منٹ، اس کے بعد پھر تقریر کروں گا، 5 منٹ ٹائم دیجئے، 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، بس۔